رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 5ویں مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ نبی کا ذکر چرند و پرند زمین و آسمان میں کرتے ہیں اور ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو جو کچھ بھی بٹ رہا ہے وہ حضور کا صدقہ ہے۔ حضور کے صدقے میں چاند و سورج کو روشنی ملی ہے، اور سب کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تھے، اور تبلیغی اسلام کی جو 3 دور کل ذکر ہوئے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ظلم و ستم کیا گیا، کافی تکلیف دی گئی، لیکن حضور نے کسی کو بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ یہی کہتے رہے کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد مجھ پر ایمان لائے گی، آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ تو بہرحال حضور تکلیف برداشت کرتے رہے، اور سارا عرب حضور کا دشمن ہو گیا، لیکن پھر بھی حضور اپنا تبلیغ کا سلسلہ حضور نے جاری رکھا، اور ساتھ میں کفار مکہ جو تھے وہ حضور کے ساتھ ساتھ جو لوگ حضور پر ایمان لائے تھے ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کرتے تھے، بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مولانا صاحب آئے، ہماری کان میں اذان پڑھ دیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ جب ہم نے آنکھیں کھولی، شعور میں آئے، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا ماحول جو ہے اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ ہمارے گھر کے کچھ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کچھ قرآن خوانی میں جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا طور طریقہ اسلامی ہے تو ہم مسلمان ہو گئے، لیکن تکلیف تو ان لوگوں نے اٹھائی ہے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے اسلام کو اپنایا تھا، سب کچھ چھوڑ کر کے، رشتہ داروں کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، ظلم و ستم کو برداشت کیا، تو ان کے اسلام کا جو مزہ ہے وہ ان سے پوچھئے۔ ہم اتنی آسائش اور آرام میں رہتے ہیں، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن وہ اتنی تکلیفوں سے گزر رہتے تھے کہ آپ ابھی آگے سنیں گے کہ کتنی تکلیفیں ان پر پڑتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، عمل کرتے رہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔
یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگے۔ یعنی وہ مسلمانوں پہ جو ظلم کرتے تھے تو ایسا نہیں کہ اچانک مار دیا، ختم کر دیا۔ اگر ختم کر دیتے، مار دیتے، جان ختم کر دیتے تو اس سے تکلیف کم ہوتی، لیکن یہ کفار مکہ جو تھے یہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیف دیکھتے تھے اور مرنے نہیں دیتے تھے، اور اس طریقے سے وہ تکلیف میں اضافہ کرتے تھے۔ اس لیے قتل کر دینے کے بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلاکشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہی۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقلال میں بھی ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود جو مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے پھر کوئی بھی اسلام سے فرا نہیں، اور اسلام ہی پر وہ قائم اور ڈٹے رہے، جمے رہے کہ اب اسلام ہمارے دلوں میں ایسا بیٹھ گیا ہے کہ اب ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ موب لنچنگ جو ہے یہ تو ابھی کا ہے، لیکن یہی بالکل ایسا ہی ماحول اس وقت تھا جب مسلمان لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے۔ تب اس وقت کا آپ دیکھیں گے، اس وقت کی تاریخ کو اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو آج کل کے جو موب لنچنگ ہے یہ اس کا سامنے کچھ بھی نہیں آتا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ ظلم و ستم اس دور کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو ہم کافی تعداد میں ہیں اور وہاں تو بہت کم تھے، تو آپ اس کا منظر بھی اس طرح ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کفار مکہ نے ان غریب مسلمان پر جور و جفا کاری کے لیے بے پناہ اندوہناک مظالم ڈھائے، اور ایسے روح فرسا اور جاں سوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پر پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگا جاتا۔ اتنا ظلم کیا مسلمانوں پر کہ اگر اس جگہ پر پہاڑ ہوتا تو ڈگمگا جاتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے ہیں، یہاں کی گرمی تو کچھ بھی نہیں، عرب کی گرمی جو ہے بڑی خطرناک، جب دھوپ پڑتی ہے تو ذرے پتھر اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ ان پر پیر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، بالکل تنور کی طرح وہ بالکل گرم ہو جاتے ہیں۔ ان مسلمانوں کی پشت کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے کس طرح عذاب دیتے تھے کہ مسلمانوں کی پیٹھ کو کوڑوں سے مار مار کر زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے تھے۔ ایک تو ایسے ہی انسان کو خالی پیر رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر زخم وغیرہ نہ ہو تو لیٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا ظلم کہ پہلے مار مار کر زخم بناتے تھے اور پھر اسی زخمی پیٹھ کے ساتھ اس گرم ریت پر پتھر پر لٹا دیتے تھے، سلا دیتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، سینوں پہ، سینے کے اوپر، چھاتی کے اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے تھے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، ادھر ادھر بھی نہ ہو پائیں، اتنی سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے اس سے ان مسلمانوں کو داغتے تھے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے تھے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا تھا،
کبھی گرم پتھر پر لٹاتے، کبھی لوہے کو گرم کر کے جسم کو داغتے تھے، اور کبھی جو ہے پانی میں ڈبکیاں دیتے تھے کہ دم گھٹنے لگ جاتا تھا، اور کبھی چٹائیوں میں مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے تھے۔ اس قسم کی تکلیفوں میں مسلمانوں نے اسلام کو بچایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگر مسلمان ہوگے تو تمہیں تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، تب جا کر تمہیں ایمان کی چاشنی محسوس ہوگی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں مقیم تھے، اور صرف چند ہی آدمی ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹا دیا، اور ایک شخص ان کے سینے پہ سوار ہو گیا اور پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی سے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ پیٹھ سے جو چربی نکلی اس چربی کی وجہ سے کوئلے بجھ گئے، اتنی سخت انہوں نے تکلیف دی۔ یہ تکلیف کی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلام لے آئے تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، انہوں نے بھی اور سارے لوگوں نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا، اور گویا کہ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے، تم تیر آزماؤ تم سزائیں دو، ہم اس میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہ کر کے اللہ کے مقرب بندے بن کر کے دکھائیں گے۔ تو اتنی سخت تکلیفوں میں گزار کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ حضرت خباب ابن ارت کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کرتے، اور برسوں کے بعد حضرت خباب نے، زمانہ گزر گیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، برسوں کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ جو ان کے ساتھ ابتدائے اسلام میں پیش آیا تھا، کافروں نے ظلم و ستم کر کے ان کو آگ پر لٹا دیا تھا، کوئلوں پر لٹا دیا تھا، اور اس چربی کی وجہ سے جو کوئلے بجھ گئے تھے، اس واقعے کو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت عمر کے سامنے جب بیان کیا تو اپنی پیٹھ بھی کھول کر کے دکھائی، اپنی پیٹھ کھول کر کے دکھائی، تو جب دیکھا گیا تو کہتے ہیں پوری پیٹھ پر سفید داغ کے دھبے پڑے ہوئے تھے، پوری پیٹھ پر سفید داغ کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے، حضرت عمر رو پڑے کہ اتنی تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں اور تب اسلام کو بچایا ہے۔ تو یہ وہ جانثاران لوگ ہیں جنہوں نے بڑی تکلیفوں میں اسلام کو قائم رکھا، اسلام پر قائم رہے اور اسلام کو بچایا ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے لوگ ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ ابن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کے کوچہ اور بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں، اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی، ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ، ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ اور زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے،
احد احد کا نعرہ لگاتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور بہت بلند آواز سے کہتے تھے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اور اس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم بالو پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ کو اسلام لانے کی وجہ سے ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئی، اسلام کی عورتیں بھی شہید ہو گئیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، ایسی ایسی مار دھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے تھے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے، ساری پراپرٹی چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، یعنی جس کو پانے کے لیے بڑے بڑے مالدار ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تھک گئے کہ پا جائیں، لیکن رسول کے غلام کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے ایسی مال و دولت کو ٹھوکر مار دیا کرتا ہے، ٹھوکر مار دیتا ہے۔ حضرت صہیب رومی نے سب کچھ قربان کر دیا، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے، سب کچھ فدا کر دیا اور مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان ابن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار مکہ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تو راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر آیا۔ گبریلا ایک کیڑا ہوتا ہے جو گوبر ہی میں رہتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، اس کو گندگی ہی میں رہنا پسند ہوتا ہے۔ تو وہ اس کیڑے کو دیکھ کر امیہ کافر نے طعنہ مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ اس نے طعنہ مارا امیہ کافر نے کہ دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ تو ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کافر کے بچے خاموش ہو جا، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر اور غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لونڈی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے جب تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہیں کرتی تھی، بلکہ نہایت جرت و استقلال کے ساتھ کہتی تھی کہ اے عمر اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور انتقام لے گا۔ اسلام بھی لے آئی اور اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، کس کے سامنے؟ اپنے آقا کے سامنے۔ اس وقت حضرت عمر ان کے آقا تھے تو ان کے سامنے وہ تبلیغ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں عمر اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، خدا تم سے انتقام لے گا۔ اسی طریقے سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے گھرانے کی باندھی تھی، یہ جب مسلمان ہو گئی تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں،
ان کی آنکھیں نکل گئی. حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نکل گئی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی. حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے پھر آنکھیں عطا فرما دی. اب آنکھیں آ گئی، لیکن کافر کہنے لگے ارے یہ تو جادو ہے، اس کو جادو کہنے لگے. تو وہ لوگ مانتے نہیں تھے. تو ماننے والے کے لیے، جو نہ ماننے والا ہو اس کو آپ کتنا بھی سمجھائیں وہ نہیں مانے گا. مگر خداوند تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی. تو مشرکین کہنے لگے یہ محمد جادو کا اثر، یہ محمد کے جادو کا اثر ہے جو ان کی آنکھ واپس آ گئی ہے. لیکن انہیں کیا معلوم، اللہ نے اپنے محبوب کو پاورفل بنا کر بھیجا ہے، طاقتور بنا کر کے بھیجا ہے. حضرت یار غار مصطفیٰ، حضرت اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی باندیاں تھیں. اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دی، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں، مگر اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، اسلام پر قائم ہی رہیں. حضرت یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی ہے، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب و بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی ہے. جتنے بھی غلاموں کا ذکر ہوا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ساروں کو اپنے مال سے خرید کر آزاد کر دیا، اپنے مال سے خرید کر آزاد کر دیا. اور آپ نے حضرت بلال و عامر ابن فہیرہ، ابو فقیہہ و لبینہ و ذنیرہ و نہدیہ و ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر کے، بڑی بڑی دولت دے کر کے خریدا اور سب کو آزاد کر دیا، اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا. تو یہ وفادار مصطفیٰ تھے کہ اسلام لانے کے بعد تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن اسلام سے نہیں پھرے، اسلام سے دور نہیں ہوئے. اور یہ جو کچھ بھی حضرت ابو بکر نے کیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے پر کیا. حضور نے فرمایا تو حضرت ابو بکر نے یہ کام کیا کہ غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیا، اور پھر ان کی وہ شان و شوکت ان غلاموں کی ہو گئی کہ کوئی انہیں غلام نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ ایسے عاشق مصطفیٰ ہو گئے تھے کہ ان کی لوگ مثال دیا کرتے تھے. گویا کہ حضرت بلال اور دیگر غلامان مصطفیٰ یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. یا رسول اللہ، آپ نے جب ہمیں خرید لیا ہے تو ہماری وہ قدر و قیمت ہو گئی ہے کہ اب ہماری قیمت کوئی لگا سکتا نہیں ہے. تو یہ وفادار مصطفیٰ. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے. یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری کو زمزم کے پانی کے علاوہ کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا، لیکن اللہ نے زمزم کے پانی میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ پانی پینے کے لیے بھی کام آتا ہے اور کھانے کے لیے بھی کام آتا ہے. یہ پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس پانی کو آپ پیے تو آپ کی پیاس بھی بجھ جائے گی اور آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا. تو یہ پانی کی خصوصیت ہے، یہ قدم اسماعیل کی برکت ہے. اور اس کی خصوصیت بھی بہت ساری ہیں، اور یہ کہ یہ پانی جو ہے بیماری کے لیے شفا ہے، اس سے شفا مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک
صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ غریبوں کے اوپر کفار قریش ظلم کرتے تھے لیکن امیروں کے ہو سکتا چھوڑ دیا ہو، لیکن ایسا نہیں، امیر بھی اگر کوئی ایمان لاتا تھا تو اس کے اوپر بھی ایسے ہی ظلم و ستم کرتے تھے۔ صرف غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو شہر مکہ کے ایک متول اور ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر ابن العوام بڑے رعب و دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں دیتے تھے جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جاہ و اعزاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت خطاب کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے پر خون بہنے لگا۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی لیکن پھر بھی کوئی بھی اسلام سے پھرا نہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر کی بہن نے تو کہہ دیا، اے عمر تم سے جو ہو سکے کر لو، میں نے جس دین کو پکڑ لیا ہے اسے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر کے دل پہ بھی اثر ہو گیا کہ میری بہن کے اندر اتنا پکا ایمان، ضرور اس میں کوئی وجہ ہوگی۔ تو پوچھنے لگے بتاؤ تم کیا پڑھتے تھے؟ تو ان کی بہن نے کہا کہ ناپاک لوگ اسے ہاتھ نہیں لگاتے، یہ قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو پاک لوگ ہی چھوا کرتے ہیں، تمہیں پہلے غسل کرنا ہوگا تب اسے پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پڑھا، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اسلام کا نور ان کے دل کے اندر آ گیا، اور حضور نے جو دعا فرمائی تھی وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما، خاص کر عمر سے۔ دو لوگوں کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی تھی، ابو جہل اور عمر کے لیے، کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما، اور خاص طور پر جو نام لیا تھا وہ حضرت عمر کا تھا، وہ حضرت عمر کا تھا، تو حضور کی دعا بھی قبول ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایمان لے آئے۔ اتنا سب کچھ ہوا اور پھر قریش مکہ نے سوچا کہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو کچھ دوسرا راستہ اپنایا جائے۔ تو ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکلیفیں اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ یا سرداری و دولت کے خواہاں ہوں۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں لیکن پھر بھی اسلام سے کیوں نہیں پھر رہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کوئی دولت کے خواہش مند ہوں، کوئی عزت کے چاہنے والے ہوں، اس لیے انہیں عزت دے دی جائے، انہیں دولت دے دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ ابن ربیعہ کو حضور کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں؟ کیا آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ یا عزت اور دولت کے خواہش مند ہیں؟ یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟
آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل سے کے ساتھ کہہ دیجئے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے رک جائیں گے تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا، آپ کے انڈر میں آ جائے گا، آپ کے ماتحت ہو جائے گا، اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرما دی، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اور بدن کا بال بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا، اور حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجیے، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ میرے دل میں اتر گئی ہیں۔ حضور جو کلام فرماتے تھے وہ سامنے والے کے دل پر اتر جایا کرتا تھا۔ کہنے لگا عتبہ کہ اب بس کیجیے، اب میرے دل کے اوپر اثر ہو گیا، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ شاعری ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ عتبہ نے اپنے لوگوں میں جا کر کے یہ کہہ دیا، اگر وہ کامیاب ہو کر کے سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی۔ اس نے کہا کہ اگر وہ غالب ہو کر سارے عرب پر چھا گئے تو ہمارے قریش خاندان کی ہی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ اگر وہ مقبولیت ان کی نہیں ہوگی تو سارا عرب ان کا ہی مخالف ہو جائے گا، پھر وہ ان کو ختم کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے، جو زیادہ شرارت کرنے والے کافر تھے، انہوں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ فیصلہ نہیں مانا اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، اور کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہم نے ان کو حال پہ چھوڑ دیا تو وہ پورے عرب میں چھا جائیں گے اور سارے کے سارے لوگ انہی کے گرویدہ ہو جائیں گے، انہی کے غلام ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کفار قریش میں کچھ لوگ جو صلح پسند تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو سمادھان چاہتے تھے، ان لوگوں نے وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے سے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز اور رئیس ابو طالب کے پاس آئے اور حضور کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم خدا کے فرمان فاصدع بما تؤمر کی تعمیل کرتے رہے۔ حضور اسی پہ عمل کرتے رہے۔ اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ اے محبوب، اسلام کا کام کھلے عام کرو اور اسلام پھیلاؤ، علی الاعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا واعظ فرماتے رہیے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا، چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ و شیبہ و ابو سفیان و عاص ابن ہشام و ابو جہل و ولید ابن مغیرہ و عاص ابن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آ پڑی ہے، ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکیں گے اور میں اکیلا تمام قریش کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ابو طالب نے حضور کو انتہائی خلوص کے ساتھ مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔
اب تک قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور انداز اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اب ان کا غصہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ مجھ پر بھی تلوار اٹھا دیں گے اور تم پر بھی تلوار اٹھائیں گے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو، کہ کچھ دنوں کے لیے تبلیغ مت کرو۔ اب تک حضور کے ظاہری معین و مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے، یہی ظاہری طور پر مددگار یہی تھے، لیکن حقیقت میں تو اللہ مدد فرماتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ گئے ہیں، اب یہ بھی ہاتھ ہٹانا چاہتے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھررائی ہوئی آواز میں مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا اور دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جان عم، چچا کے جان، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حضور نے جب اس طریقے کا کلام فرمایا کہ اب میں خدا کے حکم سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، تو ابو طالب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، جب تک میں زندہ ہوں میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت سارے عرب کے کافروں نے آفر دی کہ تم جو عزت چاہتے ہو وہ عزت دے دیں گے، تم جو دولت چاہتے ہو وہ دولت دے دیں گے، لیکن اسلام سے رک جاؤ۔ لیکن حضور اسلام سے نہیں رک سکتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم سامنے موجود تھا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محبوب جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے علی الاعلان لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ تو حضور اس سے روکے نہیں اور تبلیغ فرماتے رہے۔ کفار مکہ جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ان کی زندگی کا جینا دوبھر کر دیا، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دے دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان ہیں جن پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں تو حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ جو ملک جہاں کا بادشاہ نجاشی تھا وہاں حضور نے جانے کا حکم دے دیا۔ حضور کے حکم کے مطابق حبشہ کا بادشاہ جس کا نام اشمہا تھا اور لقب نجاشی تھا، عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا، اور توریت اور انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ جو بادشاہ تھا وہ بڑا ماہر عالم تھا، بعد میں یہ ایمان بھی لے آیا تھا حضور پر، اور اس کا انتقال وہاں ہوا تھا حبشہ میں، لیکن حضور نے مدینے میں اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی غائبانہ طور پر، یہ بات کی بات ہے۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ جو چاہنا چاہے، اب مکہ میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو جو حبشہ جانا چاہے تو وہ حبشہ چلے جائیں، ہجرت کر جائے۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ رجب کے مہینے میں اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ ان مہاجرین کرام کے مقدس نام یہ ہیں، یعنی یہ جو ہجرت کر کے لوگ جو گئے تھے ان کے نام کیا تھے؟ کہاں ہجرت؟ مدینہ نہیں، حبشہ پہلے ہجرت کر کے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت بی بی رقیہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی ہیں،
حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت سہل ابن سہیل کے ساتھ حضرت سہلہ ابن سہیل کے ساتھ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ، حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ کے ساتھ، اور حضرت زبیر ابن العوام، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت ابو صبیرہ بن ابی رحم یا حاتب ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سہیل ابن بیضاء، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ 11 لوگ، 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں جنہوں نے مکہ سے حبشہ کی ہجرت کی تھی، یعنی وہاں جا کر کے رہنا سہنا شروع کیا تھا اور کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا۔ اب یہاں رہنے نہیں دیا، اب یہاں سے دوسری جگہ چلے گئے تو وہاں بھی پیچھا کرنے لگے اور وہاں بھی ان کا جینا دوبر کرنے لگے۔ لیکن یہ لوگ کشتی پہ سوار ہو گئے تھے اور سوار ہو کر کے روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین پر اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ناگہاں یہ خبر ملی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ مکہ سے حبشہ تو چلے گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ افواہ پھیل گئی۔ افواہ کو لوگوں نے حقیقت سمجھ لیا۔ کیا افواہ پھیلی؟ خبر یہ پھیلی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اب یہ لوگ جو مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ اب جب مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم بھی اپنے رشتہ داروں میں جا کر کے رہیں، ہمیں یہاں بے یار و مددگار رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو چنانچہ یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر کے چند لوگ حبشہ سے مکہ واپس آ گئے، حبشہ سے مکہ واپس آ گئے، مگر جب یہاں آ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ خبر تو غلط تھی، یہ خبر تو غلط، تو یہاں تو مسلمان ہوئے نہیں ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے، کچھ لوگ واپس حبشہ چلے گئے، اور کچھ لوگ مکہ میں روپوش ہو کر رہنے لگے، چھپ چھپ کر کے رہنے لگے۔ لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے، ظلم ڈھانے لگے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ جو پہلے گئے تھے وہ، اور پھر بعد میں جو لوگ آ گئے تھے، اور پھر جو لوگ گئے، ان ساروں کی تعداد اگر ملائی جائے تو کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے مکہ سے حبشہ جا کر کے پناہ لی تھی، وہاں پہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ اور پھر جب حضور مدینہ ہجرت فرما گئے تھے تو سب لوگ حبشہ سے مدینہ آ گئے تھے۔ تو پہلے ہجرت انہوں نے حبشہ کی، اور اس کے بعد جب حضور مدینہ آ گئے تو یہ لوگ بھی مدینہ آ کر کے حضور کے ساتھ رہنے لگے۔ تو بہرحال جب یہ لوگ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے تو کفار قریش کے پیٹ میں درد ہونے لگا کہ وہ وہاں جا کے سکون سے کیوں رہ رہے ہیں۔ تو اپنے 2-3 قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ بادشاہ کو تحفہ تحائف دینا، گفٹ پیش کرنا، اور کہنا کہ ہمارے کچھ مجرم جو ہیں تمہارے یہاں آ گئے ہیں، ان کو واپس کر دو اور ہم انہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ جا کر کے بادشاہ کو ورگلاتے ہیں، لیکن بادشاہ کے سامنے ان وفاداران مصطفیٰ نے ایسی تقریر پیش کی کہ بادشاہ کو بھی رلا دیا۔
بادشاہ کو بھی رلا دیا اور بادشاہ ان کی باتوں میں نہیں آیا، بلکہ ان لوگوں کو جھڑک کر کے دربار سے نکالا اور ان کو واپس کر دیا، اور کہا کہ نہیں، جو لوگ میرے ملک میں رہنے کے لیے آئے ہیں اور جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی برحق ہے، اور یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، جس کے مذہب کے ہم ماننے والے ہیں۔ چنانچہ یہ پوری گفتگو انشاءاللہ پھر کریں گے، اور یہاں تک اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کے زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں میں ایمان کو مضبوط فرمائے، اور ہم سب کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔